یہ بتائیے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی حکومت کے پاس کیا اختیارات ہیں آئینی قانونی اعتبار سے کہ حکومت اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے جب معاملہ عدالتوں میں ہے، اور پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ کس قدر مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی اور ارشاد عارف صاحب، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرم جو ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں، یہ صرف اس صورت کے اندر آتے ہیں کہ جب آپ کسی میس موومنٹ کے اندر جا رہے ہوں اور آپ کی اریسٹ جو ہیں وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو تھا، جو جنرل ایوب کے دور کا چلتا آ رہا تھا، اس کے اندر کچھ لوگوں کو جو ہے آپ ہاؤس اریسٹ کر دیں یا اس کے بعد جیل کے اندر ڈیٹینشن پیریڈ کے اندر جو ہے وہ آپ ڈال دیں۔ یہ سارے وہ کیسز ہیں جو پاکستان کے مختلف پولیس اسٹیشنز کے اندر آئے ہیں، اور ان کی جو سٹیج ہے، کسی جگہ چارج فریم ہوا ہے، کسی جگہ ان کے کوئٹل آئی ہوئی ہے، کسی جگہ یہ بیلز کے اوپر ہیں، اور جو دو امپورٹنٹ میٹرز ہیں جس کے اندر آپ کا پاکستان کا ملٹری کورٹس ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ میٹرز جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ابھی بھی پینڈنگ ہے، اور میرا خیال ہے 7 جنوری جو ہے انہوں نے ملٹری کورٹس کے اوپر اس کی ڈیٹ رکھی ہے۔ دوسرا جو ہے جو نیب کے کیسز ہیں، اس کے اندر کسی میں کنوکشن ہوئی ہے، کسی میں سسپینشن ہوئی ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز جو ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہا جائے کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے۔ ہاں، اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی سٹیج پہ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو عدالت کا رخ کرنا پڑے گا، اور وہاں کے اوپر آپ کو اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ لیکن میں امپورٹنٹ ایک اور چیز سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل سٹرگل کے اندر ہیں یا آپ ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ کے اندر ہیں، تو ابھی تک آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 فروری سے لے کے اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ نیگوسیشنز کے اندر جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی دن اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھی وہ رکھ دینی چاہیے تھی، تاکہ بات اس چیز سے آگے بڑھتی اور آج کوئی نہ کوئی کسی چیز کے اوپر ڈسکشن آتی۔ لیکن جو سب سے چیز میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پریپریشن کے اندر ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا بھی معاملہ چل رہا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے، تو یہ ریٹن ڈاکومنٹ سے جو ہے انہوں نے اس وقت بھی نہیں دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے اگر انہوں نے ایک ہفتہ مانگا ہے تو اس کے اندر آئیں گے، چونکہ اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان نیگوسیشنز کا ٹون سیٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور گورنمنٹ انٹینشنلی ان چیزوں کے اندر جا رہی ہے کہ آپ اپنی ریٹن ڈیمانڈز لے کے آئیں، تاکہ اس کے بعد جو ہم طے کریں کہ آپ کی کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے جو آئین یا قانون کے نیچے رہ کے حل ہو سکتی ہیں، اور کون سی ایسی ہیں کہ جس کو ہم سی بی ایم کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ تو وہ ایک آج اپرچونٹی تھی جس کے اندر پی ٹی آئی کو وہ ڈاکومنٹس دینا تھا جو انہوں نے نہیں دیا، حالانکہ ان کی میٹنگ بھی کی تھی، وہ فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب امید ہے کہ لیٹس ہوپ کہ وہ اگلی میٹنگ تک جو ہے وہ اپنی چارٹر، چونکہ میرا خیال ہے کہ انہیں ایک پریورٹیز کا مسئلہ ہے کہ کیا وہ پرزنرز کو پریورٹی کریں، یا وہ 8 فروری کے الیکشن کو پریورٹی کریں، یا فورینزک آڈٹ کو پریورٹی کریں۔ تو وہ ایک ایسا ہے، چونکہ جب بھی کوئی چیز آئے گی اس کا جواب جو ہے وہ گورنمنٹ جب لیگلی اس چیز کے اندر دے گی تو بات جو ہے وہ شاید کسی اور طرف جائے، یا کورٹس کے اندر جائے، یا اس کے بعد جو ہے یہ میٹرز جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف جائے۔ تو وہ ساری چیزیں جتنی دیر وہ آتا نہیں ہے، ایک اسپیکولیشن ہے، اور اس اسپیکولیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر یا اس کے بعد ٹاک شوز کے اندر تو اس کا ایکسپریس کرتی ہے، لیکن جو چیزیں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا وہ ابھی بھی ایک ایز اے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ڈائیلاگ کا ہے اس کے اندر آج بھی پیش نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک شور نہیں اس معاملے کے اندر کہ گورنمنٹ کے کن ٹی او آر سے ہم نے بات کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید بعض چیزوں کو انہیں احساس بھی ہے کہ اگر ہم وہ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ کانسٹیٹیوشن یا لا جو ہے وہ اس طرح جو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کریں گے شاید فیڈرل گورنمنٹ ان کو نہ کر سکے۔ اب صاحب، ہمارے ہاں عدالتی اور قانونی نظام تو جتنا کمزور ہے، ایک مکڑی کا جالا ہے۔ دیکھیں نا، میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ سزا یافتہ تھے 2 کیسز میں، اس کے بعد وہ ملک میں آئے اور ایئرپورٹ پر ہی ان کی بائیو میٹرک ہوا۔ ضمانت وہ اس وقت ہوئی جب وہ لندن میں بیٹھے تھے، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ضمانت جس شخص نے جس کی ہونی ہے وہ عدالت میں پیش ہوگا، سرنڈر کرے گا، اور اس کے بعد وہ سارے معاملات ہوں گے، وہ مفرور قرار دیے جا چکے تھے۔ تو اس میں جو پی ٹی آئی کے جب لیڈر سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ حکومت یہ کر دے۔ حکومت جب ہوتا یہ ہے کہ ضمانت ہو جاتی ہے تو نیا کیس ڈال دیتے ہیں، رہا نہیں کرتے، خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہیلوں بہانوں سے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر کے کوئی نہ کوئی کیس بنا دیا جاتا ہے۔ گرفتاری پہلے ہوتی ہے، کیس بعد میں بنتا ہے، ایف آئی آر بعد میں درج ہوتی ہے۔
تو اگر اعتماد سازی کے لیے، ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے کوئی اہم حکومت ابتدا کرتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا تاکہ مذاکرات آگے چلیں اور ملک میں استحکام آئے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی وہ بالکل بات ٹھیک ہے. وہ آئے اور اس کے اندر پروسیکیوشن نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، اور ایون انہوں نے کہا کہ ہماری تو مرضی سے کیس بھی نہیں بنے تھے، اور یہ اس ملک کے اندر ہوتا ہے. اور لیکن چونکہ اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے کہ 99 سے لے کے آج تک جو ہے نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور کیسز کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کو ہماری سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس بھی اس کے اوپر کامنٹس کرتی رہی، اور آپ بھی اس سے ویل اویئر ہیں. اسی طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کا بھی کیس ایک آیا تھا جس کے اندر ان کی ایک سینٹنس کا ایشو تھا ہائی کورٹ کے اندر، تو وہاں پہ بھی پروسیکیوشن نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا. تو بالکل جو ہے پروسیکیوشن جو ہے وہ اگر وڈرا کر لیتی ہے یا پروسیکیوشن اپوز نہیں کرتی تو ضمانت کے ایشو کے اندر یا نیب کے ایشوز کے اندر پرابلم نہیں ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا. دوسرا جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کانسٹنٹلی جو ہے آپ گورنمنٹ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کریں، کانسٹنٹلی ہے آپ جوڈیشل انسٹیٹیوشنز کی چیلنج کریں، کانسٹنٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھی آپ چیلنج کریں، اور روڈز کے اوپر بار بار آپ ایجیٹیشن کریں، تو اس کے اندر لا تو ایک آئے گا. اس کو اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے اس کی بجائے جو ہے آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کے جن لوگوں کے درمیان آپ کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے وہاں پہ فیصلہ کریں، ایک فیوچر وے فارورڈ نکالیں. اور اگر آپ نے کوئی جلسہ یا جلوس آپ نے نکالنا ہے تو ان سیٹلڈ پوزیشنز پہ جا کے کریں جس کے اندر لا آپ کو اتھورائز کرتا ہے، یا اس سے ایک ریئیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا نہیں آنا چاہیے. تو اگر یہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے مل جاتی ہیں اس چیز کے اندر تو شاید آپ کو آئندہ جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونے نظر نہیں آئیں گے. چونکہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل پروسیس کے ڈائیلاگ کے اندر آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بار بار سٹریٹس کے آ کے یا روڈز کے اندر آ کے لا کی وائلیشن نہیں ہوتی، یا گورنمنٹ کو موقع مل جاتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر آپ کیسز رجسٹر کریں. ان چیزوں سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی ایک واحد راستہ ہے. صحیح ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے، جو آج 19 مجرمان کی معافی ہوئی ہے، ایک تو ذرا بریفلی یہ کمنٹ کر دیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے آئین پاکستان میں قانون کے تحت، اور دوسرا یہ بتائیے کہ ابھی سپریم کورٹ نے 7 جنوری کو یہ کیس لگا دیا ہے، اور فیصلہ پہلے یہ تھا کہ سویلینز کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ نہیں ہوگا، پھر اس پہ ایک اسٹے ہے، پھر فردر یہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے آرڈرز تھے جس کے بعد یہ فیصلے سامنے آئے. اگر وہ اوریجنل جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر ان سزاؤں کی اور اس معافی کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اچھا فیصل، ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے، جو 7 جنوری کو اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، جو 23 اکتوبر کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو 1967 کی امینڈمنٹس تھیں جس کی بنیاد کے اوپر سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے، جو سیکشن 2D1 یا سیکشن 2D2 یا سیکشن 59(4) ہے، جب انہیں الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان سارے جو چیزیں تھیں یہ چیزیں اسٹیل میٹ کے اندر چلی گئیں، اور اسی بنیاد کے اوپر 13 دسمبر 2023 کو پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو ایپلیٹ بینچ تھا اس نے جب اس کو سسپینڈ کیا، تو اس کے بعد جو ہم جس سچویشن کے اندر ہے وہ آئے ہوئے ہیں. جب وہ سسپینشن آئی تو پہلی جو سینٹنسز کی جو پارڈن تھا یا ریمیشنز تھی وہ اپریل 2024 کے اندر 20 لوگ ایسے، تقریباً 105 لوگ ایسے تھے جن کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر لایا گیا یا ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا. ان میں سے 20 لوگ ایسے تھے جو اپریل 2024 کے اندر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی سزائیں جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ریلیز کر سکتے ہیں تو آپ کریں، تو وہ سزائیں 2 سال سے کم تھیں. اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے اپنی پاور کو سیکشن 97 پاکستان ملٹری ایکٹ کے نیچے ایکسرسائز کرتا ہے، اور اس کے بعد سیکشن 120 کے نیچے جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے ان سزاؤں کو کنفرم کر دیتا ہے، تو اس کے بعد سیکشن 143 ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کو کرتا ہے کہ وہ پارڈن بھی کر سکتے ہیں اور ریمٹ بھی کر سکتے ہیں.